بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امادہ شؤون الطلاب جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے اشراف میں چلنے والا سلسلہ تعلیمی و تربیتی دروس کی آج میں آپ کی خدمت میں 16ویں قسط لے کر حاضر ہوا ہوں. اس قسط میں ہم جس اہم موضوع پر سماعت فرمائیں گے وہ موضوع ہے کہ طالب علم اپنے طلب علم میں کس طرح سے دلچسپی پیدا کرے. اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے زحمت کلام دی ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر منظور احمد المدنی حفظہ اللہ کو. میں شیخ محترم کا شکر گزار ہوں کہ شیخ نے اپنا قیمتی وقت دے کر کے ہمارے سامعین اور سامعات کو مستفید فرمایا. فجزاہ اللہ احسن الجزا. آئیے سنتے ہیں اصل موضوع کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم سامعین و عزیز طلبہ، آج میں آپ کے سامنے طلب علم میں دلچسپی کیسے پیدا کریں کے عنوان پر کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں. محترم سامعین، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک انسان کو جس علم میں جس فن میں دلچسپی ہوتی ہے اس علم اور فن کو اچھی طرح حاصل کرتا ہے، اس میں مہارت پیدا کر لیتا ہے. لیکن جس علم میں اس کی دلچسپی نہیں ہوتی اس علم کو وہ ضائع کر دیتا ہے. اس لیے محترم سامعین، ضروری ہے کہ ہم ان اسباب کو اپنائیں جن سے طالب علم میں دلچسپی پیدا ہو. محترم سامعین، سب سے پہلے طالب علم میں دلچسپی پیدا کرنے والی چیز یہ ہے کہ ہم علم دین کی عظمت کو جانیں اور سمجھیں. یہ علم کتنا عظیم ہے. یہ علم اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، تنزیل من رب العالمین. یہ علم اللہ کا کلام ہے. یہ علم اللہ رب العالمین کا پسندیدہ اور مختار دین ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اور فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو جو شخص علم دین کی عظمت کو سمجھ لے گا، یقیناً اس کے دل میں اس دین کے سیکھنے کے تعلق سے دلچسپی پیدا ہوگی. دوسری بات جو ہمارے اندر دلچسپی پیدا کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم دین کی فضیلت کو جانیں. علم دین کی فضیلت کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اس کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہو جو اس دین کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے اور حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم کو، لوگوں کو ڈرائیں اور اللہ کی طرف بلائیں. اس دین کی فضیلت یہ ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. اس علم کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے حاصل کرنے والوں کے لیے دنیا کی ہر چیز
آسمان و زمین کی ہر چیز دعائیں کرتی ہیں اور اس کے لیے مغفرت کرتی ہیں۔ محترم سامعین، اسی طرح یہ علم گویا ایک طرح کی عبادت ہے، اس کا حاصل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تو جو شخص اس علم کی فضیلت کو جانے گا، یقیناً اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، رغبت پیدا ہوگی اور دلچسپی پیدا ہوگی کہ وہ اس دین کو حاصل کریں۔ محترم سامعین، آپ دنیا کے لوگوں کا جائزہ لیں گے تو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو اس دین کو حاصل کرنے کی رغبت رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ موقع نہیں ملا۔ محترم سامعین، یہ اس لیے کہ وہ اس کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ اسی طرح سے طلب علم میں دلچسپی پیدا کرنے والی تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہم علم دین کی منفعت کو سمجھیں۔ اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ محترم سامعین، اس علم کے بڑے فائدے ہیں۔ یہ علم ہمیں جنت کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ علم ہمیں جنت کی راہ دکھاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آپ نے سنا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ یہ علم عالم کو خشیت عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ علم اللہ رب العالمین سے قریب کرتا ہے۔ یہ علم اللہ رب العالمین کے مقاصد کو جاننے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کس بات کو پسند کرتا ہے، کس بات کو ناپسند کرتا ہے، ہم اس علم کے ذریعے جانتے ہیں۔ یہ علم بہت سارے فوائد اور منافع کو جمع کیے ہوا ہے۔ ہم اس منافع اور فوائد کو جانیں گے تو یقیناً ہمارے اندر اس علم کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور دلچسپی پیدا ہوگی۔ اسی طرح سے طلب علم میں دلچسپی پیدا کرنے والی چوتھی بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہم سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ سلف صالحین کا لگاؤ اس علم سے کس قدر تھا، وہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کس قدر بے چین ہوا کرتے تھے اور کس قدر وقت لگاتے تھے۔ اگر ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً ہمارے اندر اس علم کی دلچسپی بڑھ جائے گی۔ محترم سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کس قدر وہ علم کے حریص تھے۔ ہمیشہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا کے ساتھ لگے رہتے تھے تاکہ کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیکھیں۔ حضرت عمر اپنے ساتھی صحابہ کے ساتھ باری لگا لی تھی اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس طرح کی کوشش کی۔ محترم سامعین، اور بھی بہت سارے واقعات سلف کے ملتے ہیں۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی ایسی کتاب مل جائے گی، اگر مجھے کوئی ایسی کتاب مل جائے جس کو میں نے کبھی دیکھا نہیں اور نہ پڑھا ہے تو گویا وہ میرے لیے ایک خزانہ کی طرح ہے۔ محترم سامعین، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دادا کے سے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے بچے عبدالحلیم کو کوئی کتاب دیتے تھے اور کہتے کہ یہاں سے یہاں تک پڑھو، اور آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے اور کہتے کہ بلند آواز سے پڑھو تاکہ میں اس کو سن سکوں۔ تو اس طرح کا شغف علم سے تھا، اس طرح کا لگاؤ سلف کا اس علم کے ساتھ تھا کہ ہمہ وقت اس علم کے ساتھ وہ جڑے رہتے تھے۔ آپ بہت سارے واقعات میں آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ ہمہ وقت سلف یعنی اس علم کے ساتھ جڑے رہتے تھے۔ سفر پہ نکلے، کتاب ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ آپ کہیں گئے سفر میں یا کسی اور جگہ گئے، کتاب ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی۔ مختلف مواقع پر یعنی وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ محدثین کی سیرت کا جائزہ لیں کہ وہ کس قدر یعنی سفر میں ایک عرصہ بتا دیا، ایک وقت گزار دیا اور اس علم کو حاصل کیا۔ محترم سامعین، اسی طرح سے اگر ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں جن سے ہمارے علم میں دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے تو یقیناً ہمارے لیے یہ طریقہ نہایت ہی سود مند ہوگا۔ یعنی ان کتابوں کا مطالعہ کریں جو علم کی فضیلت پر مشتمل ہو،
ان کتابوں کا مطالعہ کریں جو علم حاصل کرنے کے طریقے کو بتاتی ہو، ان کتابوں کا مطالعہ کریں جو سلف صالحین کے نمونے کو بتاتی ہو، تاکہ ہمارے اندر دلچسپی پیدا ہو اس علم کے تعلق سے۔ سلف نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور خلف نے بھی لکھی ہیں، معاصر علماء نے بھی لکھی ہے، فضل العلم والعلماء کے نام سے یا مکانۃ العلم والعلماء کے نام سے۔ اسی طرح سے ایک معاصر علماء نے یہ کتاب لکھی ہے کہ المشوق الی القراءۃ و طلب العلم، علی عمران کی ایک کتاب ہے المشوق الی القراءۃ و طلب العلم۔ اسی طرح سے بکر ابو زید کی ایک کتاب ہے حلیۃ طالب العلم، اور بھی ایک معاصر علماء کی کتاب ہے تعظیم العلم۔ تو اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ کریں، یقیناً انشاءاللہ ہمارے اندر طلب علم میں دلچسپی پیدا ہوگی۔ محترم سامعین، یہ چند اسباب تھے جن کو اپنا کر ہم اپنے اندر علم کے تعلق سے دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں اور علم سے کو کما حق سیکھ سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ محترم سامعین، علم کا جذبہ آپ کے اندر بھرپور ہونا چاہیے، طلب علم کا جذبہ آپ کے اندر بھرپور ہونا چاہیے، آپ کے اندر طلب علم کا شوق بھرپور ہونا چاہیے۔ اگر یہ شوق کا دیا بجھ گیا تو گویا آپ علم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ آپ خیر پر ہیں، آپ بھلائی پر ہیں، آپ کے اندر خیر ہے، خیر ہی خیر ہے اگر آپ اس علم کو حاصل کرتے ہیں اور اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ علم یعنی نجات کا ذریعہ بنے گا، اور آپ کے لیے یہ علم یعنی آخرت میں یعنی ثواب کا ذریعہ بنے گا، اور آپ کی وفات کے بعد بھی یہ اس علم سے جب تک استفادہ ہوتا رہے گا آپ کے لیے یہ علم جو ہے یعنی کامیابی کا اور ثواب کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے چند اسباب گنائے ہیں، میں ان اسباب کو ایک بار پھر دہراتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ آپ علم کی عظمت کو جانیں، دوسرا سبب یہ ہے کہ آپ علم کی فضیلت کو جانیں، تیسرا سبب یہ ہے کہ آپ علم کی منفعت کو جانیں، چوتھا سبب یہ ہے کہ آپ سلف صالحین کی سیرت کو پڑھیں، اور پانچواں سبب یہ ہے کہ آپ دعا کریں۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ آپ دعائے توفیق و ہدایت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ علما نافعا، صلی اللہ علما نافعا، کہ اللہ سے علم نافع طلب کرو، وتعوذ باللہ من علم لا ينفع، اور اس علم سے اللہ کی پناہ مانگو جو مفید نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے اور کہا ہے کہ کہا کرو اللہم انی اسألک علما نافعا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور کہا قل رب زدنی علما۔ تو طلب علم کے لیے آپ دعا بھی کریں۔ اگر آپ کے اندر دلچسپی نہیں ہے، آپ اللہ سے اس دلچسپی کو مانگیں اور مزید علم کی دعا کرتے رہیں۔ اور اسی طرح سے چھٹا جو سبب میں نے بتایا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کتابوں کا مطالعہ کریں جو آپ کے اندر دلچسپی بڑھائے اور دلچسپی پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام طلباء کو ان اسباب کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔